دوستو یہ اکویلٹی یعنی برابری کی ایسی مثال ہے جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اندھے فقیر کا۔ روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا نابینا یہودی فقیر دروازوں پر دستک دے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، اس کی حالت دیکھی اور پوچھا یہ کون ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ ایک یہودی ہے، جوانی میں کام کیا کرتا تھا، اب بوڑھا اور اندھا ہو گیا ہے اس لیے بھیک مانگتا ہے۔ یہ سن کر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے اس سے جوانی میں کام لیا اور جب یہ کمزور ہو گیا تو اسے بے سہارا چھوڑ دیا، یہ انصاف نہیں۔ پھر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اسے بیت المال سے مستقل وظیفہ دیا جائے تاکہ یہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک یہ تندرست تھا مسلمانوں کی ریاست سے کام لیتا رہا، اب جب کمزور ہو گیا ہے تو ریاست پر اس کا حق ہے۔ یہ صرف ایک فقیر پر رحم نہیں تھا بلکہ اسلام کے عدل اور انسانیت کا اعلان تھا کہ غیر مسلم بھی اسلامی ریاست میں محفوظ اور باعزت ہیں۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں انسان کی عزت اس کے دین سے نہیں اس کی انسانیت سے جڑی ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں بوڑھے، معذور اور کمزور اور اس کے علاوہ غیر مسلموں سب کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر مظلوم کے لیے تھا۔ دوستو یہاں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ وہ غیر مسلم جو بے آسرا، بے سہارا یا بوڑھے ہو چکے ہوں یا بیمار ہو چکے ہوں، اسلام کے نظام حکومت میں ایسے شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ آپ کو کتاب الخراج، تاریخ الخلفاء، فتوح البلدان اور البدایہ والنہایہ اور سیر اعلام الامہ میں مل جائے گا۔ دوستو آج بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں پھر بھی ہندوستان کے اندر وہاں پر اونچ نیچ اور ذات پات کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں اسلام نے ختم کر دی تھی، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر فوقیت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تو دوستو یہ ہے اسلام کا نظام عدل اور اسلام کا حسن اخلاق۔ امید کروں گا دوستو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تاریخی واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔